بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو متن میں ہے العلم یرفع المملوک الی مجالس الملوک۔ نیچے حاشیہ میں ہے، امام شامی کہتے ہیں قال فی الاحیاء، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور انہوں نے پھر آگے حدیث کا حوالہ دیا۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام ان الحکمۃ تزید الشریف شرفا، کہ علم جو ہے یہ شریف کے شرف میں اضافہ کرتا ہے۔ وترفع المملوک، اور مملوک کو یعنی غلام کو علم بلندی دیتا ہے۔ حتی تجلسہ، فاعل چونکہ حکمت ہے اس لیے مؤنث ہے، یہاں تک کہ وہ علم اس مملوک کو بٹھا دیتا ہے۔ کہاں؟ مجالس الملوک، بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ میں۔ وقد نبہ بہذا علی ثمرتہ فی الدنیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر دنیا میں جو علم کا فائدہ ہے، علم دین کا، اس پر متنبہ فرما دیا۔ ومعلوم ان الآخرۃ خیر وابقیٰ، اور یہ بات یقینی ہے کہ جب دنیا میں فائدہ ہے تو آخرت میں بھی اس کا فائدہ یقینی ہے، اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے، یعنی دائمی ہے۔ ثم ذکر عن سالم بن ابی الجعد، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سالم بن ابی الجعد سے یہ ذکر کیا، قال اشترانی مولایا، کہ میرے آقا نے مجھے 300 درہم کا خریدا، فآتقانی، اس نے مجھے آزاد کیا۔ تو میں نے کہا کہ میں کون سا پیشہ اپناؤں، اپنے دل میں کہا، تو میں نے علم کا پیشہ اپنایا۔ تو ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ امیر شہر کا گورنر میرے پاس مجھے ملنے آیا، اور میں نے اس کو اجازت نہ دی۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ لِأَرْبَابِهِ، یہ سارا گزرا ہوا ہے۔ تو فرض عین جو علم تھا اس کی بحث جو ہے وہ پیچھے بھی گزری، اور یہاں آگے یہاں تک پہنچ گئی۔ وَقَضَى أَهْلُ الْحِرَفِ وَكُلُّ مَنِ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ يُفْرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُهُ وَحُكْمُهُ لِيَمْتَنَعَ عَنِ الْحَرَامِ فِيهِ، کہ ہر صنعت و حرفت جس میں کوئی مصروف ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے تاکہ اس میں حرام سے بچا رہے۔ وفی تبیین المحارم، تبیین المحارم کے اندر یہ موجود ہے، لا شک فی فرضیت علم الفرائض الخمس، وہ جو بنی علیہ السلام علی خمس، وہ جو فرائض خمس ہیں ان کا علم جاننا فرض ہے، اور علم اخلاص کو جاننا بھی فرض ہے۔ علم اخلاص کیوں فرض ہے؟ لأن صحت العمل موقوفۃ علیہ، کہ علم اخلاص پر عمل کی صحت جو ہے وہ موقوف ہے، یعنی علم اخلاص ہی عقیدے کا علم ہے، اور پھر اسی کی باتیں تصوف سے بھی ریلیٹڈ ہیں۔ اب یہ عطف ہے پیچھے، کیونکہ لا شک فی فرضیت علم الفرائض، تو اس پر عطف وعلم الحلال والحرام، کوئی شک نہیں کہ فرض ہے علم حلال اور حرام والا، کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ ہر مسلمان کو یہ جانتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وعلم الریاء، اس کا تعلق بھی نیت، عقیدے اور اخلاص کے ساتھ ہے۔ ریا کا علم،
یعنی کس چیز میں کیا ریا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ لأن العابد محروم من ثواب عملی بالریاء، کیونکہ عابد جو ہے وہ ریا کی وجہ سے اپنے عمل کے ثواب سے محروم ہو سکتا ہے، ریا کی وجہ سے اپنے عمل کے ثواب سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی احیاء العلوم میں ہے کہ یعنی ریا کی 3 قسمیں ہیں۔ تو ایک ہے ہلکے درجے کا ریا، دوسرا ہے متوسط، اور تیسرا ہے بہت بھاری ریا۔ تو ہلکے درجے کا جو ریا ہے اس سے ثواب میں کمی آتی ہے، اور اس کے بعد متوسط جو ہے اس میں جو ہے وہ ثواب مٹ جاتا ہے سارے کا سارا، صرف کمی نہیں آتی۔ کمی تو یہ ہے مثلا 100 نمبر ملنے تھے، 50 مل گئے، 20 مل گئے، 80 مل گئے، اور مٹ جانا یہ ہے کہ 100 کا 100 ہی نہیں ملا۔ لیکن سب سے خطرناک تیسرے درجے کا ریا ہے کہ جہاں ثواب کی بجائے پھر عذاب ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی ایک ہے ثواب کا کم ہونا، دوسرا ہے ثواب کا مٹ جانا، تیسرا ہے ثواب کی جگہ عذاب ہو جانا۔ تو عذاب بھی ہو سکتا ہے ریا کی بنیاد پر، جس طرح کہ وہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 بندوں کا جب حساب کرے گا تو وہ 3 کیٹیگریز ہیں، تو ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ان میں ایک بندہ جو ہے وہ بہت صحت مند ہے، جو دنیا میں کڑیل جوان تھا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے میں نے صحت دی تھی تو تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اور اس کی حیثیت دنیا میں جو مانی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اسے بہت بڑا مجاہد قرار دیا گیا تھا، دنیا میں اسے شہید کہا جاتا تھا، اور یہ کہ جہاد کرتا شہید ہو گیا ہے، یہ اس کا تعارف دنیا میں تھا۔ یعنی ایسا اس نے کیا تھا دنیا میں کہ اس نے جہاد کیا تھا، جہاد کے دوران شہید ہو گیا تھا، تو اس کو یعنی اتنی بڑی شخصیت سمجھا جاتا تھا کہ اس نے دین کے لیے اپنی جان دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ پیش ہوگا تو جس کا یہ تعارف تھا دنیا میں، اب یہ ضروری نہیں کہ جس کا بھی ہو وہ ویسا ہی ہو، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جن کا یہ تعارف ہے ان میں سے بعض ایسے ہوں جن کا اگلا معاملہ ہے، کیونکہ سارے تو ایسے نہیں ہیں، سارے تو جیسے مثلا دنیا میں ان کا تعارف ہے نفس الامر میں بھی ویسے ہی ہیں، تو ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اب یہ وہ تھا کہ دنیا میں تعارف شہید کا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ شہید صرف کاغذی ہو، باقاعدہ جا کے لڑا تھا اور پھر یہ شہید ہوا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے کیا کیا، تو یہ بڑا خوشی سے بتائے گا کہ میں نے حق ادا کیا، کہ میں چھپ کے نہیں رہا، میں نے جہاد کیا، میں جہاد کرتا کرتا شہید ہو گیا، تو میں نے تیرے لیے جان دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیکن کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی تو نے اس وقت بھی میں تیرے دل سے واقف تھا کہ جب تو جا رہا تھا باقاعدہ تو لڑا ضرور ہے، جان تیری گئی ہے، لیکن تیرے دل میں یہ تھا کہ تجھے بہت بڑا نڈر، صف شکن، دلیر مجاہد کہا جائے، یہ تیرے دل میں تھا، تو یہ لوہا منوانے کے لیے گیا تھا، اسی مقصد کے لیے تو نے تلوار چلائی تھی، اور اسی دوران تو یہ اپنا دبدبا ثابت کرنے کی جد و جہد میں تو مارا گیا۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینکو۔ اب اس کا وہ عمل جو اعمال میں سے چوٹی کا عمل ہے وہ جہاد ہے، اور پھر جہاد بھی وہ جس میں شہادت ہے، لیکن اس کے باوجود اسے پھینکا جہنم میں جا رہا ہے، کس بیس پہ؟ ریا کی وجہ سے، کہ ریا اس درجے کا آ گیا تھا کہ جہاں صرف ثواب کم ہی نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا عذاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس درجے کا ریا تھا جس کو ریا کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو مجرم ہے کہ تو نے ایسا کر کے شرک کا، یعنی وہ شرک خفی جو ہے اس کا التزام کیا کہ تو نے میری رضا کو تو پیش نظر نہیں رکھا، تو نے واہ کو پیش نظر رکھا کہ بندے کیا کہیں گے، تو وہ تو دنیا میں بندوں نے تجھے کہہ دیا،
اب مجھ سے تو کس چیز کا اجر چاہتا؟ تو بلکہ تو مجرم ہے کہ تو نے میری رضا کو سائیڈ پہ کر دیا اور تو نے بندوں کی واہ واہ کو سامنے رکھا۔ تو یہ وہ خطرناک ریا ہے کہ جو صرف ثواب کم بھی نہیں ہوتا، صرف مٹتا ہی نہیں، الٹا یہ وبال جان بن جاتا ہے اور معاذ اللہ جہنم جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی میں پھر عالم دین کا ذکر کیا کہ تجھے اتنی صلاحیتیں دی تھیں، تو نے کیا کیا؟ تو اب ہر عالم دین کا یہ معاملہ نہیں، لیکن عالم دین ان کے صف میں کچھ ایسے ہوں گے معاذ اللہ کہ جنہوں نے یہ نہیں کہ پڑھا پڑھایا نہیں، ایک زندگی کا حصہ ایک پڑھنے میں گزارا، پھر پڑھانے میں گزارا، یعنی جینون یہ عمل ان کا تھا زندگی میں۔ ایک تو نا کہ جھوٹا عالم دین بنا رہے، وہ تو علیحدہ ہے اس سے۔ یہ صحیح عالم دین یعنی اس نے واقعی یہ کام کیا ہوا تھا، پڑھا تھا، بڑی محنت سے پڑھا تھا، بڑا اچھا پڑھا تھا، کمال درجے کا پڑھا تھا، اور پڑھایا بڑا تھا اور صحیح پڑھایا تھا۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے، بہت کچھ پڑھایا تھا۔ تو اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ تجھے اتنی صلاحیتیں دی تھیں۔ تو یہ جس نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں کہے گا یا اللہ میں نے بھی حق ادا کیا، میں نے تو اتنے سال میں پڑھتا رہا، جبکہ میرے ساتھ والے کوئی کسی شغل میلہ میں گئے، کوئی کہیں گئے، کوئی کہیں گئے، کوئی کسی مصروفیت میں تھے، کوئی سیر سپاٹے میں تھے، کوئی عیش و عشرت میں تھے، میں تو سوکھے ٹکڑے کھا کے پڑھتا رہا۔ میں نے اتنی جد و جہد کے بعد علم حاصل کیا، اور پھر میں اس کے بعد میں پڑھاتا رہا، پڑھاتے پڑھاتے میں نے وقفہ بھی نہیں کیا، میں نے آرام نہیں کیا، میں راتوں کو مطالعہ کرتا تھا، میں دن کو پڑھاتا تھا، میں نے ہزاروں کو پڑھایا، اور اسی دوران پھر میری روح نکل گئی، میں پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے گیا۔ تو میں نے تو اپنی پوری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کی۔ تو اللہ فرمائے گا لیکن کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کس بیس پہ؟ تو جھوٹ بولتا، فرشت تو اس کو بھی الٹا کر کے جہنم میں پھینکو۔ اب یہ جس نے جینون پڑھا تھا، جینون پڑھایا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے، دوسرا تو یہاں شامل ہی نہیں ہے۔ پڑھا پڑھایا تھا، اللہ فرمائے گا میں اس وقت بھی تیرے دل سے واقف تھا جب تو پڑھ رہا تھا، اور اس وقت بھی میں تیرے دل کو جانتا تھا جب تو پڑھا رہا تھا۔ پڑھتے ہوئے بھی تیرے اندر یہ تھا کہ میں اتنا پڑھوں کہ دنیا میرا لوہا مان جائے، میں اتنا پڑھوں کہ لوگ مجھے اپنا قبلہ بنائیں، میں اتنا پڑھوں کہ میرا ہر طرف چرچا ہو جائے۔ تو مجرم ہے، تو نے تو میری رضا کے لیے پڑھنا تھا، تو نے میری رضا کو ترک کیا، تو نے ریا کے لیے پڑھا، اور پھر تو نے بڑا پڑھایا، مگر تو نے ریا کے لیے پڑھایا کہ لوگ کہیں اس کے 1000 شاگرد ہے، اس کا 10,000 ہے، اس کا 50,000 ہے۔ یہ تیرے دل میں اندر بات تھی جب تو پڑھ رہا تھا، جب تو پڑھا رہا تھا، تو مجرم ہے کہ تو نے مجھے تو پیش نظر نہیں رکھا، تو نے تو ان الناس مرتبہ مقام حاصل کرنے کو پیش نظر رکھا، اور وہ دنیا میں تجھے ملا۔ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، چونکہ تو میرا مجرم ہے کہ تو نے ریا کیا اور میری رضا کو سائیڈ پہ کر کے تو نے بندوں کے جو خوشنودی تھی اور بندوں کے جو چرچا وغیرہ تھا اس کو پیش نظر رکھا۔ تو اب دیکھو کتنا مہلک مرض ہے ریا، اور کتنا جاننا لازم ہے ریا کو، اس لیے فرض علم میں اس کو شامل کیا، اور یہ کہ پھر اس سے بچاؤ کی تدبیریں جاننا۔ اور عام طور پر تو یہ سمجھ جاتا ہے ریا سے بس یہ ہے کہ ثواب کم ہو جائے گا یا چلو مٹ جائے گا، لیکن یہ تو جہنم جانے کا باعث بنا۔ یعنی اگر مٹ جاتا پھر معاملہ چلو برابر تھا کہ نقصان دہ بھی نہیں ہوا اس کا عمل اس کے لیے، مگر یہ تیسرے درجے کا جو ریا ہے وہ تو نقصان دہ ہوا۔ اتنی مقدس زندگی شہادت والی، اتنی مقدس زندگی پڑھنے پڑھانے والی، کتنے سال پڑھا، کتنے سال پڑھایا، بس ایک ریا نے پانی پھیر دیا اس پر، اور وہ بندہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن مجرم ہوگا۔ ایسے ہی تیسرا کا ذکر ہے جو مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے بہت دیا، پوچھے گا اتنا دیا تھا کیا تو نے کیا؟ اور وہ ایسا تھا کہ نفس الامر میں مال خرچ کرتا تھا اللہ کے رستے میں،
لیکن ریا ذہن میں تھا. یعنی جب پوچھے گا تو وہ کہ رب تیرے دین کو ضرورت پڑی، میں نے فلاں جگہ اتنا خرچ کیا، فلاں جگہ اتنا کیا، فلاں جگہ اتنا کیا، تو نے دیا تو میں نے حق ادا کیا. تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے. تو اس وقت جب دے رہا تھا میں اس وقت بھی تیرے دل کی کیفیت سے واقف تھا کہ تیرے دل میں یہ تھا کہ میں دوں کہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو وہ تو لوگوں نے کہہ دیا تو مجرم ہے، اب تجھے جہنم میں پھینکا جائے گا. تو یہ یعنی ریا کی ہلاکتیں ہیں، اور اس کا عملہ ہم سب پر ہر وقت ہے. یعنی امت کے افراد اس وقت جو روئے زمین پر ہے مثلا، تو ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ ریا سے باخبر رہے اپنے اپنے شعبے میں خاص طور پر، اور ریا سے بچا رہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو پتہ نہیں چلتا تو مکس ہو جاتی ہے. ایک تو ہے نا کوئی شور مچے کیا فلاں گناہ ہونے لگا ہے، عمل ضائع ہونے لگا ہے، یہ میوزک بج رہا ہے کانوں میں آ رہا ہے، اس کو بند کرو عمل ضائع ہو جائے گا، یہ غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہے عمل ضائع ہو جائے گا. یہ نہ اس کی آواز ہے، نہ اس کا وجود ہے، نہ یہ ریا سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، اور اس کی ہلاکتیں سنائی دکھائی دینے والی آفتوں سے زیادہ ہیں، کیونکہ سنائی دینے والی یا دکھائی دینے والوں سے بچنا آسان ہے کہ ادھر سے سیلاب آ رہا ہے، یہ دیوار گر رہی ہے، یہ طوفان آ گیا ہے، یعنی اس سے پھر بندہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے کیونکہ پتہ چل جاتا ہے. اور یہ وہ ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے لیے لفظ استعمال کیے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخفا من دبیب النمل، کہ یہ جب حملہ کرتا ہے تو اتنا آہستہ کہ جتنا چیونٹی آہستہ چلتی ہے. اب گھوڑا دوڑ رہا ہو تو آواز آ جاتی ہے گھوڑا آ گیا ہے، ہاتھی آ گیا، چیونٹی کی کس کو آواز آتی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بجا کے لیے فرمایا کہ یہ الریا الشرک اخفا من دبیب النمل. تو یہاں شرک اس ریا کے معنی میں تھا جس کو ابن قیم نے ذکر کیا، اور دوسری طرف وہابیوں نے پھر اس کو شرک جلی بنا کے حملہ کر دیا کہ شرک جلی امت میں یوں آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، سارے مشرک ہو جائیں گے. انہوں نے دوہرا نقصان کیا امت کا کہ جو بیماری نہیں تھی اسے بیماری بتا کے لوگوں کا آپریشن شروع کر دیا. اب بندے کو پیٹ میں کوئی بیماری نہ ہو، پاؤں کی انگلی خراب ہو، اور اس کو آپریشن تھیٹر میں رکھ کے اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے اور پاؤں کے درد سے وہ کراتا رہے، تو وہ تو الٹا دورہ مارا گیا کہ جو بیماری تھی اس کا علاج نہیں ہوا اور جو نہیں تھی اس کے لیے پیٹ چاک کر دیا. یہ ظلم ہے وہابیت کا کہ بیماری تو تھی ریا والی، علاج کرنا تھا ریا کا، انہوں نے دوسری چیز کا شروع کر دیا اور اس میں چیر پھاڑ کر دی کہ امت پر وہ بات سسپاں کی کہ امت ہی نہ رہے. اب مشرک تو امت ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو دبیب نمل والی حدیث ہے اس کو ہر کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ امت میں یہ سرایت کر جائے گا، یہ شرک آ جائے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے آخری امت ہو اور قرآن والی ہو، قرآن پاس ہو، قرآن اٹھا ہوا نہ ہو زمین سے، اور پھر بھی شرک آ جائے اور گھروں کے گھر اور بستیوں کی بستیاں مشرک ہو جائیں اور امت مشرک ہو جائے، تو وہ کہتا ہے نہیں یہ ہو جائے گا، اصل پتہ نہیں چلتا کہ یہ اخفا من دبیب النمل ہے. تو یہ جو شرک اخفا من دبیب النمل ہے وہ ریا ہے، وہ شرک جلی نہیں ہے، وہ شرک خفی ہے. اور اس شرک خفی ہونے پر خود یعنی ابن قیم اور وغیرہ کی خود اپنی تقریریں موجود ہیں کہ اس حدیث میں جو شرک کے بارے میں دبیب نمل سے اکفا کہا گیا تو یہ ریا کو کہا جا رہا ہے، تو یہ شرک جلی نہیں ہے. تو ادھر یعنی انہوں نے وہ ظلم کیا کہ شرک جلی لے کر امت کوئی مشرک قرار دے دیا. یعنی اب فرق یہ ہے کہ ریا کوئی کر رہا ہے دنیا میں تو یہ تو نہیں کہ اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کو تجدید نکاح کی ضرورت ہے اس نے ریا کیا، تجدید ایمان کی ضرورت ہے اس نے ریا کیا. ریا سے بھی رہا تو مسلمان ہی،
لیکن شرک جلی سے تو پھر نکاح نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا، اتنا فرق ہے دونوں قسم کے شرکوں میں۔ تو انہوں نے یعنی وہ بگاڑ ڈبل حملہ کر دیا کہ جدھر توجہ کرنی تھی ادھر سے توجہ ہی ہٹا دی۔ جو بیماری تھی یہ شرک خفی والی، ریا والی، اور ادھر وہ بتا دی کہ جو نہیں تھی، وہ پہلی امتوں میں اس طرح شرک آتا رہا، یہ تو آخری امت ہے اور 14 صدیاں گواہ ہیں کہ یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے جو پہلی امتوں میں شرک جلی کا مسئلہ تھا۔ تو اس لیے ڈبل نقصان ہوا۔ تو یہ یعنی ریا کا لفظ آیا کہ علم ریا ضروری ہے، اور اس میں نے مختلف جگہ پڑھا کہ یہ جو ریا والا حملہ ہے یہ سب سے زیادہ علماء پہ ہوتا ہے، یعنی اتنا اور کسی شعبے والے پر نہیں ہوتا۔ ہم اس توپ کے سامنے زیادہ ہیں، ہم پہ سب سے زیادہ ریا کے گولوں کی بمباری ہو رہی ہے۔ جو علماء ہیں، خواہ وہ طالب علمی میں ہیں بھی، خواہ پڑھ چکے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جس طرح پھر وہ محاسبے والی حدیث میں موجود ہے، کچھ عمر پڑھنے میں کچھ پڑھانے میں۔ یہ کیوں ہے اس طرح؟ کیوں سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ہے؟ اصل یعنی ریا جو دل میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچنے لگے کہ ان الناس میں یہ جو کام اس وقت کر رہا ہوں اس کو اپریشیٹ کیا جائے، یہ محمود ہو جائے ان کے نزدیک۔ تو شعبے کے لحاظ سے ہر کام ایسا نہیں کہ جس میں بندے کو یہ طلب ہو اس چیز کی کہ میری تعریف کی جائے۔ مثلا ایک دو بھائی ہیں، ایک بھائی اس وقت کسی سے کھالی بنا رہا ہے اپنے ڈیرے پر زمین میں، دوسرا بھائی علم دین پڑھا رہا ہے۔ اب کسی والے کو کہاں یہ ڈیمانڈ ہے کہ پوری دنیا مجھے کیمرے کی آنکھ میں دیکھے اور میرے نعرے لگائے جائیں اور میری تعریف کی جائے، یا کوئی دکان پہ سودا تول رہا ہے یا کوئی مزدوری کر رہا ہے، یعنی جو مصروفیات ہیں ان میں ان کی مصروفیات انہیں ریا کا حملہ ہے نماز کے وقت، کہ نماز پڑھتے وقت یہ ہے کہ اب بندے دیکھے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ انہیں خطرہ حج کے وقت، انہیں خطرہ زکوٰۃ کے وقت، انہیں 24 گھنٹے خطرہ نہیں ہے، ان کے ایسے کام نہیں ہیں یعنی مصروفیت کے، وہ جائز کام ہیں لیکن ان میں اندر یہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ میری قابلیت کا پتہ چلے، میرے ٹیلنٹ کا پتہ چلے، میری صلاحیت کا پتہ چلے۔ اور ادھر عالم دین ہے، اس نے مثلا جماعت کرائی ہے تو اس میں بھی یہ چیز آ رہی ہے، یعنی آ سکتی ہے کہ جس کو پھر دور کرنا ضروری ہے کہ میں پڑھاؤں تو لوگ دیکھ کے کہیں کہ بہت اچھی جماعت کراتے ہیں، پھر درس قرآن دیا پھر وہ چیز آ گئی، پھر درس نظامی پڑھایا پھر وہ چیز آ گئی، پھر جلسے میں تقریر کی پھر وہ چیز آ گئی۔ یعنی دیکھو یعنی کتنا اہم ہے عالم دین ہونا۔ قیامت کے دن اس کے کوٹے بھی بڑے ہیں مگر اس کے مواخذے بھی بڑے ہیں، دنیا میں اس کی شان بھی بڑی ہے لیکن اس کے امتحان بھی بڑے ہیں۔ ایک ہی ماں کے بیٹے جو ایک عالم دین ہے اور اس کی بڑی شان ہے اور ہم پلہ ہے کروڑوں کے، دوسرا ان پڑھ سا ہے، عام سا ہے، لیکن اس کے لیے وہ اب خطرے نہیں ریا کے جو اس کے لیے ہیں جو لاکھوں کروڑوں سے اچھا ہے۔ اب اس کی یہ آزمائشیں ہیں، اور معاذ اللہ یہ ریا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ کھالی بنانے والا بچ جائے، یہ پڑھانے والا مارا جائے۔ اس کا تو صرف نماز روزے کے لحاظ سے تھا، نماز کے تھا، روزے میں تو ایک مخصوص چیز ہے۔ بعض نے روزے میں ریا کی نفی کی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جب روزہ رکھا ہوا ہو تو یہ ضمناً بات آ گئی کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی روزے میں ریا کرنا چاہے پھر بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس میں بات کرتے ہوئے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ تو یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جس میں ریا نہ ہو، اور روزے میں ریا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ مثلا نماز میں تو قیام رکوع سجدہ ہے، کوئی پڑھ رہا ہو
تو اسے ایک دیکھنے والا دیکھے میں پڑھ رہا ہوں، حج میں احرام ہے، حج میں طواف کر رہا ہے، وقوف کر رہا ہے، زکوٰۃ ہاتھ سے دے رہا ہے، تو یہ تو امساک ہے پورے دن میں، رکے رہنا۔ کہ مولا علی قاری نے کہا کہ اس میں ریا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا کوئی ایسا ڈھانچہ ہی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ روزے کی ادائیگی ہو رہی ہے، حج کی ادائیگی نظر آتی ہے، نماز کی ادائیگی نظر آتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نظر آتی ہے، خیرات کی ادائیگی، جہاد کی ادائیگی، تبلیغ کی ادائیگی، وہ سب کچھ نظر آتا ہے مگر یہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، یعنی یہ کہ اس میں تو ریا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہاں یہ سوال ہے کہ مولا علی قاری خود کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو ریا ممکن نہیں، تو یہاں بھی تو ممکن ہے کہ سب کو بتاتا پھر میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، اب یہ ریا ہے کہ ہر کسی کو بتا رہا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اصل میں حقیقت صوم میں یہاں بھی ریا نہیں، یہ صوم کی خبر میں ریا ہے، حقیقت صوم میں یہاں ریا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ روزے کو اپنے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا، ریا تو تب ہوتا جب بیان کر سکتا، تو جو ریا تب بنتا کہ جو بندہ بھی یہ لفظ بولے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو حقیقت میں رکھا ہوا ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جس نے رکھا ہوا وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور جس نے نہیں رکھا ہوا وہ بھی کہہ سکتا ہے جھوٹ سے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اب یا تو جو زبان سے کہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو لازمی ہو کہ رکھا ہوا ہو تو پھر یہ لفظ بول سکے، ورنہ یہ لفظ منہ سے نہ نکلے، جبکہ یہ لفظ تو جھوٹے بھی نکل سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پتہ چلا کہ پھر حقیقت صوم میں تو ریا یہاں بھی نہیں ہو سکا، یعنی اس نے اپنا ثواب تو خراب کرنے کی کوشش کر لی بتا کے اس طرح کر کے، لیکن حقیقت صوم میں ریا پھر بھی نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال وہ عام بندے کے لیے وہاں ہے، اور عالم دین لکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کی ساری ڈیوٹیاں ہی ایسی ہیں کہ جن ڈیوٹیوں کے لحاظ سے ادھر ثواب بڑا ہے اور ساتھ محاسبہ بڑا ہے، یعنی مکسنگ جو ریا کی ہے وہ یعنی اتنی یہاں تک اب میں مثلا اس بات کا رد کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اس رد میں بھی ریا ہو، یعنی میں ریا کا رد کر رہا ہوں تو اس رد میں ریا ہو، پھر رد کے رد میں ریا ہو۔ اس واسطے یعنی عالم کی زندگی بڑی مشکل ہے، جو صحیح زندگی کے کل جس زندگی کا فائدہ ہو اور جو ضائع نہ ہو جائے سب کچھ۔ تو اس لیے پھر ضروری ہے کہ عالم دین ہر وقت یہ ریا کی تلاشی لیتا رہے، کیونکہ ایک بار دل سے نکالے تو یہ نکلتا نہیں، نکالنے کے بعد فوراً دوبارہ آ جاتا ہے، پھر نکالو پھر آ جاتا ہے۔ تو کم از کم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے مطابق جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا تو تطہیر کرتا رہے اپنے دل کی، کہ روزانہ کم از کم ایک بار صبح اپنی سوئی فٹ کرے، ریا کو ہٹا کر پڑھنے پڑھانے میں ہر کام میں کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ صرف لوجہ اللہ ہے، لوجہ اللہ، اور کسی کے لیے مقصد کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ آئیے نا صاحب نو؟ یعنی یہ تصوف کی حقیقت ہے، علم باطن کی اور علم تصوف کی، اور پھر یہ کامیابی کے لیے لازم ہے کہ زندگی اب دونوں کی بظاہر ایک طرح گزرے گی، ایک وہ عالم دین جس نے پڑھا پڑھایا ساری زندگی اور ریا سے بچا رہا، دوسرا بالکل اس کے متوازی سب کچھ اس نے ایسے ہی کیا، اوریجنل، ماہر تھا پڑھانے میں، ذہین تھا چوٹی کا، یعنی کوئی کمی نہ تھی، اور جو وہ بیان کر رہا ہے قیامت کے دن وہ یقیناً اس نے سب کچھ کیا ہوا ہے، اور بڑی سخت زندگی اس نے گزاری ہے، نہ اس نے موج میلہ کیا ہے، نہ اس نے سیر تماشا کیا ہے، نہ وہ آگے پیچھے گیا ہے، اتنی مصروف زندگی اس نے گزاری ہے، اور پگھل کر اپنی زندگی اس نے شمع کی طرح ختم کی ہے، لیکن اندر ریا شامل تھا۔ تو یہ نہایت خطرناک ترین
چیز۔ اس کا حملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے رو رہے تھے تو حضرت شداد بن اوس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو فرمایا میری امت میں شرک آ جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا یہ بتوں کی پوجا کر لے گی، سورج کو، ستاروں کو پوجے گی؟ یہ مسند امام احمد میں حدیث ہے۔ فرمایا نہیں، نہ، اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وسنا، میری امت کسی بت کو نہیں پوجے گی، کسی پتھر کو نہیں پوجے گی، یہ سورج چاند ستاروں کو نہیں پوجے گی۔ فرمایا انہم یراؤن، ان میں ریا آ جائے گا۔ یعنی اس پر سرکار رو رہے تھے کہ یہ ایسا ہوگا، تو اس لیے یعنی اس پر ہمیں متنبہ رہنا چاہیے، اور جہاں یہ حملہ کرتا ہے وہ جگہ دل ہے، یعنی وہاں سے نکالیں تو پھر باقی اعضاء ریا سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر وہاں یہ جمع رہے تو پھر باقی اعضاء کا ریا ختم نہیں ہوتا۔ تو اتنا سخت کہ سرکار اس کی خاطر رو پڑے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اور پھر یہ بھی ہماری دلیلوں میں سے دلیل ہے کہ جس شرک کا خطرہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ شرک خفی ریا ہے، شرک جلی کا معاملہ نہیں تھا۔ جبکہ خود سوال و جواب سے بات کلیئر ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ سورج کو پوجیں گے، چاند کو پوجیں گے، کیا یہ بعد میں بتوں کو پوجیں گے، پتھروں کو؟ فرمایا یہ نہیں، ان کو نہیں پوجیں گے، یعنی ان کی عبادت نہیں کریں گے، یہ شرک جلی نہیں کریں گے۔ یہ ہے کہ ان میں ریا ہے۔ یراؤن، خود یہ لفظ بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لأن العابد محروم من ثواب عملہ بالریا۔ انہوں نے صرف عابد کا ذکر کیا، تو میں نے عالم کا بھی ساتھ ذکر کیا، بلکہ عابد تو چند مخصوص وقت میں ہے، اور عالم ہمہ وقت اس پر خطرہ ہے۔ وعلم الحسد والعجب، فرض ہے حسد کے علم کو جاننا۔ مطلب کیا کہ حسد حرام ہے اور حسد کیا ہے، اور پھر بچنا۔ عجب ہے تکبر، خود پسندی، اذ ہما، کیونکہ یہ دونوں چیزیں حسد اور عجب یأکلان العمل، یہ عمل کو کھا جاتے ہیں، عمل صالح کو۔ کیسے؟ کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی۔ آگے وعلم البیع والشراء، یہ علم بے شرع کا، والنکاح والطلاق لمن اراد الدخول فی هذه الاشیاء، مطلب جس کی عمر نکاح کی ہو گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شادی کرے، تو پھر اس پہ فرض ہے وہ نکاح سے ریلیٹڈ سارے شرعی مسائل پڑھے، اور ساتھ ہی طلاق کا۔ یعنی اب جو ہے وہ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کہنے سے یوں ہو جاتا ہے، تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے، کہ شریعت تو کہتی ہے کہ شادی کروائی تب پہلے طلاق کے مسائل پڑھ۔ یعنی کتنا لازم ہے، فرض ہے، یعنی فرض عین ہے یہ، کیونکہ شادی اس کی ہونی ہے، دوسرے کی تو نہیں ہونی۔ جو محلے کا عالم ہے اس کا علم اب اس کا فرض کفایہ نہیں بنے گا، یہ فرض عین ہے۔ اسے خود علم ہونا چاہیے کہ نکاح کیا چیز ہے اور اس کے متعلق مسائل، پھر یہ ختم کیسے ہو جاتا ہے۔ تو طلاق اور نکاح کے مسائل اسے جاننا شادی سے پہلے فرض تھا۔ تو اب جس وقت جو ہے یہ کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یوں کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، تو یہ یعنی الٹا جرم ہے کہ اس نے کیوں نہ پہلے پڑھا۔ اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آخر کیا چیز ہے کہ دو لفظ بولیں تو ایک عورت اور ایک مرد آپس میں یوں منسلک ہو جاتے ہیں، اور کیسے یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جو بظاہر لوہے کے سنگلوں سے تو نہیں، یہ رسیوں سے نہیں بنایا گیا، شریعت کی حدود ہیں، ان کی وجہ سے رشتہ قائم ہوگا۔ کسی کی بیٹی تھی وہ تمہارے نکاح میں آ گئی اور تمہارے لیے کیا کچھ اس وجہ سے شریعت نے حلال کر دیا۔ اب اتنا بڑا کردار ہے شریعت کے لفظوں کا، تو ان کا پھر آگے اہتمام بھی ہے کہ وہ کیسے وہ لفظ برقرار رہیں گے اور کیسے وہ زائل ہو جاتے ہیں، تو یہ جاننا فرض ہے علوم کے لحاظ سے۔ چلتے چلتے وعلم الالفاظ المحرمۃ محرمہ والمکفرہ،
ان الفاظ کا علم جن کو بولنا حرام ہے. پہلا ہے محرمہ جو بولنے حرام ہے، اور دوسرے مکفرہ جو بولے تو بندے کو کافر بنا دیتے ہیں. یعنی یہ مستقل علم کلمات کفر کے لحاظ سے، یعنی بندہ بعد میں نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. یہ فرائض میں سے ہے کہ اسے کلمات کفر جو ہیں ان کے بارے میں علم ہو کہ یوں نہیں کہہ سکتے، اور اس سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور کتنے لفظ ہیں جو رائج ہیں معاشرے میں اور کلمات کفر ہیں، اور ان کے بارے میں پرہیز نہیں کی جاتی. اچھا جی، یہ اپنے زمانے میں کہتے ہیں. اب دیکھو جو رونا آج ہم رو رہے ہیں، اپنے عہد میں امام شامی نے لکھا کہ والا عمری، مجھے میری عمر کی قسم، ھذا من اہم المہمات فی ھذا الزمان، اس زمانے میں اہم المہمات یہ مسئلہ ہے. اہم المہمات، ایک تو خود مہم یعنی اہم، ایک ہے اہم میں سے اہم. کیا؟ کلمات کفر کے بارے میں علم. یہ وہ کہتے ہیں اس دور کے اندر جو ہے، کیوں؟ لِأَنَّكَ تَسْمَعُ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَامِ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا يُكَفِّرُ وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ، کہ بولتے وقت وہ کلمات کفر بولتے ہیں جو بندے کو معاذ اللہ کافر بنا دیتے ہیں، اور لوگ اس سے غافل ہیں. تو دونوں جانبیں ہیں، یعنی احتیاط بھی ہے کسی کو کافر کہنے میں بہت زیادہ. کتنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری میں ہے کہ جب تم نے کسی کو کافر کہا تو یہ یوں ہے جو گویا کہ تم نے اس کو قتل کیا. تو کسی کو کافر کہنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. تو قتل کسی کو کرنے کے لیے پہلے کتنا بندہ سوچتا ہے کہ خواہ مخواہ میں کیوں ایسا کروں. تو یعنی فتویٰ کفر دینا، تکفیر کرنا کسی کی، اس کے لیے پہلے کتنا سوچنا پڑے گا. اور یہ جملہ زبان سے نکالنا یا لکھنا، اس کے لیے پہلے کیا کچھ ضروری ہے. اور دوسری طرف کہ جب کفر بن رہا ہو پھر اسے چھپانا، اور یہ کہنا ہے کہ اتنا جلدی کفر نہیں بن جاتا، یوں کفر نہیں بن جاتا، بات بات پہ کفر نہیں بن جاتا. اب یہ امام شامی کہہ رہے ہیں بات بات پہ کفر ہو جاتا ہے. عوام میں ایسی باتیں رائج ہیں اس زمانے میں. اب تو وہ کہیں نیچے آ گیا میرٹ معیار، یعنی عوامی آگاہی شریعت کے لحاظ سے جتنی اس زمانے میں ہوگی اس سے کہیں تھوڑی آج ہے. جتنے اس وقت کلمات کفر رائج تھے عوام میں اس سے کہیں زیادہ معاذ اللہ آج ہیں. تو یہ ہے، یعنی دونوں جہتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر دھڑا دھڑ کفر ہو رہا ہے اور بندہ اس پہ کھڑا ہے کہ اتنا جلدی کفر نہیں ہو جاتا، یہ مولوی اتنا جلدی جو ہے فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور دوسری طرف تکفیر کے اصول ہیں، قانون ہیں، وہ سارے پیش نظر ہیں. اور پھر یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے. تو اس کے لیے پھر سارے پہلو اس کے پیش نظر رکھنے چاہیے اور پھر اس کے لیے فتویٰ دیا جائے. اچھا جی، اوپر بطن میں ہے وَعْلَمْ أَنَّ تَعَلُّمَ الْعِلْمِ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ وَهُوَ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ لِدِينِهِ وَفَرْضَ كِفَایَةٍ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَيْهِ. پہلا فرض عین ہے، دوسرا فرض کفایہ ہے جو فرض عین سے علیحدہ ہے، یعنی اوروں کے فائدہ کے لیے ہے. اب یہ جو پیچھے بات گزری ہے اس پر امام شامی کا جو اگلا جملہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. یعنی یہ جب انہوں نے کہا کہ تم سنو گے کہ عوام میں بہت لوگ ہیں جو کلمات کفر بولتے ہیں، تو پھر کیا کرنا کیا چاہیے. یہ اگلا جو مطلب ہے، یہ ہیڈنگ تو بعد والوں نے لگایا، الاحتیاط ان یجدد الجاہل ایمانہ و نکاحہ، کہ جو بندہ کلمات کفر کے بارے میں علم نہیں رکھتا کہ کیا کفر ہے کیا کفر نہیں ہے، احتیاطاً اسے چاہیے کہ وہ تجدید نکاح کرتا رہے، تجدید ایمان بھی کرے، تجدید نکاح بھی کرے. یہ لفظ آگے دیکھو، والاحتیاط
ان یجدد الجاہل ایمانہ کل یوم، کہ اپنے ایمان کی ہر دن تجدید کرے. ویجدد ان ساتھ لگے گا، نکاح امراتی ہی اندہ شاہدین فی کل شہر مرتن و مرتین، دو گواہوں کے روبرو اپنی بیوی سے تجدید نکاح 15 دن بعد یا مہینے بعد. احتیاط یہ ہے کہ وہ کرے. اس زمانے میں انہوں نے کہا اپنے عہد میں والاحتیاط ان یجدد الجاہل ایمانہ کل یوم، ایمان کی تو روزانہ تجدید کرے. ویجدد نکاح امرأتہ عند شاہدین فی کل شہر مرتن و مرتین، ہر مہینے میں ایک بار یا دو بار ہوگا تو 15 دن کے بعد. تو اب جو حالات اتنی صدیاں بعد میں گزری، یعنی یہ جس احتیاط پر یہ عمل چاہتے ہیں اس میں تو یہ 15 سے بھی پہلے تجدید جو ہے وہ کرنی پڑے گی. یہ ہے کہ چو می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. اقبال نے جو کہا تھا چو می گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں. کس چیز کی وجہ سے؟ کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ اس کلمے کی جو مشکلات ہیں وہ میں جانتا ہوں. کلمہ پڑھ کے آخری سانس تک پہنچنا کیسے ہے، یعنی جب پڑھا تھا اس سے لے کر سنبھال کے رکھنا ہے روح نکلنے تک، اور اس کو اتنا سنبھال کے رکھنا جو ہے اتنی دیر تک، اس میں بڑی مشکلات ہیں. کئی مسائل آئیں گے، کئی امتحان ہوں گے جس وقت یہ سنبھال کے رکھنا ہے. تو اب وہ خارجی امتحانات تو علیحدہ، یہ داخلی امتحانات ہیں، یعنی بندے کی اپنی زبان ہے اس کے لحاظ سے. اور پھر اس میں اگلا جملہ جو انہوں نے بولا وہ مزید خطرہ کی طرف متوجہ کیا کہ چلو آپ یہ کہیں میں عالم دین ہوں، مجھے پتہ ہے کون سا کلمہ کفر ہے کون سا کلمہ کفر نہیں ہے. تو نکاح تو جانبین کا ہوتا ہے، تو جانبین میں سے ایک بھی کلمہ کفر بولے تو یہ نہیں رہتا. تو اگر گھر والی نے کہا ظلم خدا دا معاذ اللہ جس طرح عورتیں کہتی ہیں بات بات پر الا ماشاء اللہ، تو ادھر سے ٹوٹ گیا تو پھر بھی مسئلہ ہے اتنا ہی ہے. چلو اب اس کو تجدید ایمان نہیں کرنا پڑے گا، وہ اس کو کرنا پڑے گا، لیکن نکاح تو اس کو بھی کرنا پڑے گا. تجدید نکاح اس لحاظ سے، یعنی تجدید ایمان کے مراحل تھوڑے ہیں، تجدید نکاح کے پھر زیادہ ہیں. چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات الا اللہ را. تو یہ یعنی ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اگرچہ آج کی جو صورتحال ہے شاید کوئی لوگ سن کے کہیں گے کہ اب یہ بھی کیوں کرنے والی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، پھر تو رہ ہی نہیں سکتے اسی. جو جٹ نے کہا تھا چادر جھاڑ کے کندھے پہ رکھتے ہوئے پھر آکو جنت جانے والا راہ ہی کوئی نہیں پھر ان آگ چھڑو جنت جانے والا راہ کوئی نہیں، اتنا سان ڈراندے ہو پہ. تو بہرحال یہ اہل علم کی ڈیوٹی تھی اور ڈیوٹی ہے. اس وقت جو ہے وہ انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ یہ معاشرے میں ایسی صورتحال چل رہی ہے، تو آج ہمارا بھی فرض ہے. تو جتنا یعنی کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے اپنے گرد و پیش میں، یعنی بیج تو کاشت کرنا چاہیے، فصل اگنے کی امید تب ہی ہے. اگر بیج بھی کاشت نہ کریں، سنبھال کے رکھیں یا اسے قابل کاشت ہی نہ سمجھیں تو پھر فصل کیسے اگے گی، پکے گی پھر کیسے؟ تو کافر ہے، یعنی اسے ان مسائل کا سامنا نہیں، مومن کو سامنا ہے. اس کا ایک ہی روٹ ہے جہنم کا، اور سیدھا منہ اس طرف ہے، اور جہنم جانے کے لحاظ سے جو ہے وہ رستے کھلے ہیں، کوئی پابندی نہیں. یہ نہیں کہ یہ گناہ کرو تو پھر جہنم جو بھی کرو جہنم مل جائے گی، یعنی جو اس درجے کے ہیں.
لیکن جنت کے لیے یہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کے ارد گرد جتنی بھی باؤنڈریز ہیں سب مشکل کاموں کی ہیں، جو طبعاً انسان پہ بوجھ ہو، ایک امتحان، دوسرا امتحان، چوتھا، ہزارواں، لاکھ تک، پھر کہیں جا کے اگلا قدم جنت میں پہنچے گا۔ یہ سارے مکارہ ہے، کوئی 80 سال کوئی ان سے گزرے، کوئی 90 سال، کوئی صدی کا ہو کے فوت ہو، تو بالغ ہونے کے بعد ان سب باؤنڈریز سے اسے گزرنا ہے، پھر اگر احتیاط سے اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ اور ادھر جہنم کے گرد جو ہے وہ تو سب شہوتیں ہیں، وہاں مکارے نہیں ہیں، لیکن وہ موج میلے سے اگلا قدم پھر جہنم میں ہے، پھر ساری کسر اس میں نکل جائے گی معاذ اللہ۔ تو اس واسطے یعنی یہ مکارے ایک لازمی امر ہے مسلمان کے لیے۔ جنت کے ارد گرد آبادیاں ساری یہ ہیں، جانا جنت چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ارد گرد جو ہے جنت سے پہلے ہی باغات مل جائیں، ہریالی ملے، خوشحالی ملے، وہ جنت والی، تو یہ نہیں ملے گی۔ یعنی اس میں مشکلات یقیناً موجود ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، کیونکہ اس نے جنت میں جانا ہے، باقی وہ موج میلہ کافر کر رہا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اور وہاں جو ساری وادیاں ہیں وہ ارد گرد وہ خواہشات کی ہیں، ہر خواہش اس کی موجود ہے، اور اس میں پھر جو انجام ہے وہ بڑا خطرناک ہے، معاذ اللہ جہنم میں ہے۔ فرض کفایتن، شرع تحریر کے اندر فرض کفایہ کی انہوں نے تعریف کی، المتحتم المقصود حصولہ من غیر نظر بالذات الی فاعلہ، کہ جس کا حصول مقصود ہے فاعل کو دیکھے بغیر، فاعل کو دیکھے بغیر، یعنی کسی کے ایک کرنے سے باقی کا بھی ہو جائے گا۔ مقصود ہے کہ وہ چیز پائی جائے، قطع نظر اس کے کہ فاعل اس کا کون ہے، یعنی فاعل کو دیکھے بغیر، جس طرح کہ فجتنا والو ما ہوا دینی کا صلاۃ الجنازہ و دنیوی کا ثناء المحتاج الیہا۔ اب یہ جو علم فرض کفایہ ہے تو یہ شامل ہے اس کو جو دینی طور پر فرض کفایہ ہے۔ اب مثال صرف فرض کفایہ کی ہے، علم کی مثال نہیں ہے۔ فرض جس طرح کہ نماز جنازہ ہے کہ بعض کے ادا کرنے سے باقی کی طرف سے بھی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اگلا جو حصہ ہے وہ مثالی علم میں فرض کفایہ کی ہے، دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے جو علم فرض کفایہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سارے شعبہ جات کہ زندگی گزارنے میں جن کی حاجت ہے، جن کی طرف، ان سب کا علم فرض کفایہ ہے، ان سب کا علم فرض کفایہ ہے۔ مثلاً روٹی پکانے کا علم، آٹا گوندنے کا علم، کپڑے کی سلائی کا علم، برتن بنانے کا علم، یہ زندگی گزارنے میں ضرورت ہے ہر کسی کو ان چیزوں کی، گندم کاشت کرنے کا علم، تو یہ اگر نہ ہوگا تو پھر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ان شعبہ جات کے علم کو بھی شامل کیا گیا فرض کفایہ میں، لیکن فرض کفایہ کی وہ قسم جو دنیاوی علوم کی قسم ہے۔ لیکن پھر جب یہ دنیاوی علوم حاجت کے پیش نظر ہیں، اور حاجت کیوں ہے کہ کھائیں پیئیں گے، کپڑے پہنیں گے تو نماز پڑھ سکیں گے یا اٹھ کے کھڑے ہو سکیں گے، اگر کھانا کھایا ہوا ہوگا تو پھر وہ ساری چیزیں بالآخر یعنی آخرت کے اندر وہ کار ثواب میں ہی شمار ہوں گی۔ اس لیے حدیث شریف میں اطلب الرزق تحت خبایا الارض، کہ رزق تلاش کرو زمین کے پردوں کے نیچے سے، تحت خبایا الارض۔ تو اب اس حدیث پر جیسے اطلب العلم، علم حاصل کرو، تو ایسے ہی حکم ہے اطلب الرزق، رزق حاصل کرو۔ حاصل کہاں سے کرو؟ تحت خبایا الارض، زمین کے پردوں کے نیچے سے۔ تو
اس کا جو اولین اس پہ عمل کرنے والا ہے وہ کاشتکار ہے، جو زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے تو زمین کے پردے سے رزق نکلتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو معدنی وسائل ہیں اور کانے ہیں، لیکن وہ ثانوی معنی ہے، اولین معنی یہ ہے، یعنی یہ وہ حدیث ہے جس میں ڈائریکٹ ایک کاشتکار اور کسان کو خطاب یعنی کی شان بیان کی گئی ہے حدیث شریف میں، اور وہ بھی یعنی اطلبو کا صیغہ امر کا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس طرح یعنی جو انسانی حوائج ہیں ان کے بارے میں بھی شریعت یہ چاہتی ہے کہ انہیں یہ علم آتا ہو، پتہ ہو، صنعت و حرفت، یعنی کپڑا بنا سکیں گے تو کپڑا پہنیں گے، کپڑے کی سلائی کر سکیں گے تو لباس بنے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امت جو ہے وہ محدود ہو کے رہ جائے کہ ان میں جب کپڑا نہیں بنے گا تو کیا ننگے بیٹھیں گے، یا بنا ہوا کوئی سی نہیں سکے گا تو پھر لباس کیسے بنے گا۔ ایسے ہی پھر دیگر شعبات جو جن کی طرف حاجت ہے، ایک تو ہے کہ حاجت کا دائرہ آج کے انسان نے خود بہت وسیع کیا ہوا ہے، مثلا ایک بندے نے 1000 چیز اپنی حوائج بنائی ہوئی ہیں کہ یہ میری انسانی حاجتیں ہیں، جبکہ نفس الامر میں ان میں سے 10-15 سے گزارا ہو جاتا ہے، یعنی ویسے اس کی حوائج بہت زیادہ ہیں۔ مثلا جب جیل میں جا کر چکی میں بند کر دیتے ہیں تو تھوڑی سی میں گزارا تو ہو جاتا ہے 5-10 فٹ کے اندر، اور ویسے اس کی حوائج جو ہیں وہ کتنے محل ہوں، کتنے کمرے ہوں، کتنے بیڈ روم ہوں، کتنا کیا ہو، چلو وہ چکی والی حالت تو جیل کی ہے، لیکن اس کے بعد یعنی جو جس کو فقہی احتیاج کہیں وہ تو محدود ہے، اس کے مقابلے میں جو آج کے انسان نے اپنی حاجات سمجھی ہوئی ہیں، جس کے لیے وہ قرضے لے رہا ہے، یعنی کئی اتنے لوگ مطلب خود فیکٹریوں والے ہیں آگے قرضے معاف کروا رہے ہیں اور پھر زکوٰۃ نہیں دے رہے کہ ہم نے تو قرضہ دینا ہے، تو قرضے شوق کے لے رہے ہیں اور پھر آگے اس طرح کے سلسلہ یعنی چلایا ہوا ہے۔ تو حاجات کا شرعی تعین بھی ضروری ہے ایک بندے کے لحاظ سے، اور جو اس کی شرعی حاجتیں ہیں پھر ان کے بارے میں معاشرے میں علم و فرض کفایہ اس کو یعنی یہ لازم کیا گیا کہ یہ کچھ بندوں کو آنا چاہیے تاکہ وہ سب معاشرے میں رہیں تو ایک دوسرے کی ضرورتیں اس طرح پوری ہو سکیں۔ باقی جو فرض کفایہ کی تعریف ہے اس سے مسنون علم نکل گیا، کیسے؟ لِأَنَّهُ غیر محتم، وہ اس قید سے نکلا، المحتم المقصود حصولہ، کہ جس چیز کا حصول یقینی شریعت میں ہے کہ ضرور یہ ہونی چاہیے معاشرے میں، تو وہاں سے پھر مسنون نکل گیا۔ اور ساتھ جو ہے وہ فرض عین کہاں سے نکلا؟ فرض عین جو ہے وہ بھی وفرض العین لأنه منظور بذات لا فاعلہ، جو اگلی قید ہے اس میں یا قطع نظر کے فاعل کون ہے، فرض عین میں فاعل کی طرف توجہ ہے کہ ہر بندے پہ فرض ہے، اب دوسرے کے کرنے سے اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، وہ یہ خود کرے گا تو ادا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر تعریف سے پھر فرض عین بھی نکل گیا اور جو علم مسنون ہے وہ بھی نکل گیا، پیچھے فرض کفایہ رہ گیا۔ یہ تعریف کی اس کی تبیین المحارم میں انہوں نے بتایا کہ فرض کفایہ علوم کون سے ہیں؟ کل علم لا یستغنی عنہ فی قوام امور الدنیا، دنیا کی امور کے قوام میں جن علوم سے بے نیازی نہیں ہے، جس طرح طب ہے، حساب ہے، نحو ہے، لغت ہے، کلام ہے، قراءات ہیں، حدیث کی سندیں ہیں، وصایا کی تقسیم ہے، وراثت کی تقسیم کا علم، کتابت، معانی، بدیع، بیان، اصول، ناسخ منسوخ، عام خاص جاننا، نص ظاہر، کلو حاضی آلات العلم تفسیر والحدیث، یہ ساری چیزیں علم تفسیر اور حدیث کا آلہ ہیں، تو ان کو پڑھنا فرض کفایہ۔ وقضا علم الآثار والاخبار والعلم بالرجال واسامیہم، اس طرح آثار کا علم، اخبار کا یعنی احادیث کا علم اور رجال کا علم اور ان واسامیہم رجال کے ناموں کا علم، یعنی کون کس کا شاگرد ہے، کس کا استاد ہے، سندوں کے لحاظ سے یہ جاننا، اور ساتھ واسامی صحابات،
صحابہ کے ناموں کو جاننا، و صفاتہم، اور ان کی صفات کو جاننا، یعنی یہ فرض کفایہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں تعارف ہونا چاہیے، اور ان کے جو شعبہ جات ہیں، صفات کا مطلب کہ مجتہد صحابہ، غیر مجتہد صحابہ، یا پھر حدیثیں کتنی ان سے مروی ہیں، یا پھر جو ذہانت کے لحاظ سے صفات ہیں، یہ ساری، باقی ایک صفت میں وہ سب صحابی ہونے پر ہی الصحابۃ کلہم عدول وہ طے شدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بعد والے ہیں ان کے لحاظ سے پھر دیکھا والعلم بالعدالت فی الروایات والعلم باحوالہم لیتمید الضعیف من القوی، تاکہ ضعیف کو قوی سے ممتاز کر سکے بندہ، والعلم باعمارہم، یہ راویوں کی عمریں جاننا ضروری ہے، یعنی تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ دوسری صدی کا ہے، تمہارے سامنے کوئی 5ویں صدی کے بندے کو اس کا شاگرد بنائے ہوئے ہے، اور تم اسی بار ہی چھپ ہو، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تو فلاں صدی میں تھے، ان کی عمر اتنی تھی، اور یہ اس بندے کی ملاقات ان سے پھر کیسے ہو سکتی ہے جو 5ویں صدی کا ہے۔ وَأُصُولِ الصَّنَاعَةِ وَالْفَلَاحَةِ، پھر جو اصول صنعات ہیں، یعنی بنیادی صنعت و حرفت، وہ جاننا، جس طرح فلاحہ یہ ہے کسان کے شعبے کا، کالحیاکۃ والسیاست والحجامت، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، اصول الصنعات والفلاحات، اس کی مثالیں ہیں کالحیاکۃ والسیاست والحجامت۔ حیاکہ ہے کپڑا بننے کا علم، یہ انڈسٹری، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ دین کے ساتھ ہے کہ اسلام میں بہت لازم ہے سطر کا مسئلہ، تو اس کے لیے کپڑا ضروری ہے، اور سیاست، تدبیر امور جو ہے اسلام کے اندر مطلوب ہے، تو اس کا علم، اور آگے طب ہے، یعنی حجامت، یعنی طب کے امور میں سے یہ پنجابی والی حجامت نہیں ہے، یہ عربی والی حجامت ہے، یعنی یہ بھی بہت فرق ہے، لفظ تو ایک ہی ہے، پنجابی میں حجامت اور ہے اور عربی میں حجامت، اب عربی میں حجامہ، اب جدید عربی آ گئی ہے، اب لوگ بھی جو ہیں وہ اس نے حجامہ کرایا ہوا ہے حجامہ، وہ تا جو مربوطہ ہے وہ پھر حالت وقف میں ہا بن جاتا ہے، حجامہ، تو یہ عربی میں جو طب کے اصل امور، یعنی انسانی بدن کا جو خون کے اندر مسائل بنتے ہیں، ان میں صحت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رائج کیا، اس کے فضائل بیان کیے، یعنی اس کی فوائد جو ہیں وہ، اور خود یہ سنگی لگوائی، تو یہ ہے حجامہ۔ اردو میں حجامت کروانے نائی کے پاس جاتے ہیں، اور پھر آگے یہ بھی ہے کہ جب کسی کو مار پڑی تو آج استادائیں دی حجامت کر دیتی تو پھر وہ آگے پھر ایک اور معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، تو اس طرح یعنی ایک ہی لفظ عربی، اردو، پنجابی میں اس کے پھر معنی جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ باقی یعنی جب حجامہ عربی میں ہے تو پھر جو ہے وہ حجام جو ہے وہ ہے حجامہ کرنے والا، سنگی لگانے والا، تو اس لیے پھر جدید عربی میں یہ جو نائی ہے اس کے لیے لفظ مزین ہے، بہت خوبصورت لفظ اس کو دیا گیا ہے، مزین، یعنی بندے کی تزیین کرنے والا، یا پھر اس کو کہتے ہیں الحلاقہ، وہ ایک شعبہ اس کے شعبوں میں سے حلق کرنے والا، پھر جو ہے وہ اس کو جب اس شعبے میں جو ماہر ہو اس کو کہتے ہیں الحلاق النظامی، یعنی کہ درس نظامی پڑھا ہوا۔ یہ حج کے موقع پر جو ہے وہ عام یہ لگا دیتے ہیں وہاں پر، منی، مزدلفہ، ہر طرف، یہ ہے کہ جو غیر نظامی حلاق ہوگا اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ نظامی حلاق جو ہے یہ سب حاجیوں کا جاتا ہے، نظامی حلاق سے آپ حلق کروائیں، غیر نظامی اگر کوئی پکڑا گیا
غیر نظامی وہ ہے کہ حاجی خود ہی جب شروع ہو جاتے ہیں، یا اور کوئی بندہ جس کے پاس ان کا لائسنس نہیں ہے تو وہ غیر نظامی ہے۔ تو انہوں نے چونکہ وہ اس کے بھی پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو پوری دنیا سے وہاں پر جو نظامی حلاق ہیں وہ پہنچے ہوتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کوئی رکھا ہوا ہے ان کا امتحان یا اس کے مطابق ان کو پھر دیا ہوتا ہے لائسنس، پھر وہ حلاق نظامی ہوتے ہیں۔ تو باقی کو پھر جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں، جو عام کسی سڑک پہ کرسی لگا کے شروع ہو جائے تو اس سے پھر وہ لائسنس مانگتے ہیں، رخصہ این رخصہ۔ اچھا جی، چلو الحمدللہ رب العالمین۔ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، سلام زدگان کا اے اللہ اپنے فضل سے ان کو مالا مال فرما، ان کو جو بے گھر ہوئے ہیں گھر عطا فرما، جن کا نقصان ہوا ہے یا اللہ اپنے فضل سے نقصان پورا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کا فعل، ہمارے اس کلاس کے طالب علم محمد خان صاحب، ان کا پیچھے جو نقصان ہوا ہے اللہ اپنے فضل کرم سے ان پر اسباب پیدا فرما کہ جیسے ان کا وہ نقصان پورا ہو جائے۔ سارے جو مسلمان اس وقت اس ابتلا آزمائش میں سب پر فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا